السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ J-10 اب تک پاکستان ایئر فورس میں کیوں شامل نہ ہو سکے۔ کہانی 23 مارچ سن 1998 کو شروع ہوتی ہے جب چین نے پہلی بار اس جہاز کی تجرباتی پرواز کی اور یوم قرارداد پاکستان کے موقع پہ اس جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز کرنے کا مقصد پاکستان ایئر فورس کی توجہ اس جہاز کی طرف مبذول کرانا اور اس جہاز کی پاکستان کی طرف مارکیٹنگ کرنا تھا۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس نے جب اس جہاز کا تفصیلی معائنہ کیا تو اس جہاز میں کافی ساری تکنیکی خامیاں نظر آئیں اور پاکستان ایئر فورس کو اس جہاز کی اپنے بیڑے میں کوئی خاص جگہ نظر نہ آئی۔ اگلے ہی سال سن 1999 میں جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت شروع ہوا اور پاکستان ایئر فورس نے اپنے تمام تکنیکی اور مالی وسائل JF-17 تھنڈر کی طرف مبذول کر دیے۔ حکومت پاکستان نے تقریباً $500 ملین JF-17 تھنڈر پروگرام کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی اس کی تحقیق میں خرچ کیے اور نتیجتاً سن 2003 میں پہلا JF-17 کا پروٹوٹائپ چائنا میں پرواز کی۔ اس سے اگلے سال سن 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان ایئر فورس کی قیادت کے ساتھ مل کے پاکستان ایئر فورس ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک انتہائی جامع پروگرام تھا جو کہ 21 سال کے عرصے پہ محیط تھا۔ سن 2004 سے سن 2025 کے درمیان میں پاکستان ایئر فورس کو سال با سال اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا تھا اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ اس میں سے کافی سارا کام پاکستان میں ہی پاکستان ایئر فورس نے خود اپنی تحقیق کے ذریعے کرنا تھا اور کچھ ساز و سامان باہر سے خریدنا تھا۔ اس پروگرام کے اضافی اخراجات فیڈرل گورنمنٹ نے برداشت کرنے تھے، جس کے تحت پاکستان ایئر فورس کو سالانہ تقریباً $800 ملین کی ادائیگی ہونی تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پروکیورمنٹ فنڈ کے طور پہ، جو کہ دفاعی بجٹ کے علاوہ ہونا تھا۔ اور اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے پاکستان میں ہی تحقیقاتی لیبارٹریاں لگانی تھیں، دفاعی ساز و سامان بنانے کی فیکٹریاں لگانی تھیں اور کچھ سامان باہر سے خریدنا تھا۔ اس سلسلے کا سب سے بڑا پروگرام پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹرانک ریسرچ لیبارٹری اور الیکٹرانک فیکٹری قائم کرنا تھا، جو کہ اسلام آباد کے قریب لگنی تھی، اور پلان یہ تھا کہ یہیں پہ پاکستان اپنے ہی بنائے ہوئے ایسا ریڈار تیار کرے گا۔ سن 2004 میں جب یہ پروگرام شروع ہوا تو اس وقت J-10 چائنا میں بھی تجرباتی مراحل میں تھا اور اس پروگرام میں ابتدائی طور پہ J-10 کو شامل نہ کیا گیا، لیکن دوسرے کئی پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اسی پروگرام کے تحت JF-17 کی پروڈکشن لائنز PAC کامرہ میں لگائی گئیں۔ پاکستان نے 6 عدد TPS-77 ریڈار خریدے جو کہ 450 کلومیٹر کی دوری تک دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ریڈار انڈیا کے گرین پائن ریڈار خریدنے کے جواب میں خریدے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس نے SAP 2000 ERI ایواکس سویڈن سے خریدے اور چین کے ساتھ ZDK-03 کراکرم ایگل ایواکس کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور وہ والے ایواکس بھی خریدے۔ سن 2006 میں چین نے باقاعدہ طور پہ J-10 کو اپنی ایئر فورس میں شامل کیا اور پاکستان ایئر فورس کا دھیان دوبارہ سے اس جہاز کی طرف گیا۔ اگلے سال سن 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے چین کے اپنے سرکاری دورے کے دوران چین میں لگائی گئی J-10 کی پروڈکشن فیکٹری کا دورہ کیا اور وہاں پہ حکام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ پاکستان ایئر فورس ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کے تحت پاکستان چین سے سن 2025 تک 150 کے قریب J-10 خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے چین کے دورے کے بعد پاکستان ایئر فورس کا وفد J-10 کا تفصیلی اور تکنیکی معائنہ کرنے کے لیے چین گیا۔ اس معائنے کی تکمیل کے بعد پاکستانی حکام نے چین کے سامنے کافی ساری تجاویز رکھی
اور یہ تجاویز پاکستان کی مخصوص ضروریات کے مطابق J-10 میں تبدیلیاں لانے کے بارے میں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی شرط رکھی گئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ پاکستان چین سے J-10 تبھی خرید پائے گا جب J-10 میں چین اپنا ملک میں بنایا ہوا انجن لگانے کے قابل ہو جائے گا۔ اس وقت چین میں جیٹ انجن پہ تحقیق جاری تھی ووشین یعنی WS پروگرام کے تحت، لیکن اس سلسلے میں چین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو پائی تھی۔ چونکہ پاکستان نے J-10 میں کافی ساری تبدیلیاں لانے کو کہا تھا، جس میں چین کا پیسہ بھی لگنا تھا اور وقت اور ذہن بھی لگنا تھا، اس لیے جس طرح پاکستان ایئر فورس نے JF-17 کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مالی طور پہ اور تکنیکی طور پہ چین کے ساتھ شراکت داری کی تھی، اسی طرح چین نے پاکستان کو J-10 میں بھی شراکت دار بننے کا کہا۔ لیکن J-10 کے معاملے میں ایک بہت بڑا فائدہ پاکستان کا یہ ہونا تھا کہ پاکستان ایک جیٹ جہاز کے ساتھ جیٹ انجن کی ٹیکنالوجی میں بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں شراکت دار بن جانا تھا۔ اس طرح کی شراکت داریاں چین اور پاکستان کافی عرصے سے کرتے آئے تھے۔ مثال کے طور پہ F-7 جب پاکستان میں آئے تھے تو اس میں HUD یعنی ہیڈز اپ ڈسپلے نہیں لگے ہوئے تھے، اور یہ ٹیکنالوجی، اس کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پاکستان میں ہی بنایا گیا، لگایا گیا، ٹیسٹنگ کی گئی، سرٹیفیکیشن ہوئی، اور یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے چین کو دی۔ JF-17 کے معاملے میں اس کا ڈیزائن کافی سارا پاکستان میں بنا، اور اس کا سافٹ ویئر ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان میں بنا، اور اس طرح دونوں ملکوں کا فائدہ ہوا۔ کچھ ٹیکنالوجی انہوں نے ہمیں دی، کچھ ہم نے ان کو دی۔ J-10 کے معاملے میں بھی یہی ہونا تھا، اور اس سلسلے میں رقم ایئر فورس ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی سالانہ جو رقم انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو دینی تھی اس میں سے ادا کی جانی تھی۔ لیکن اگلے ہی سال جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور آصف علی زرداری کی حکومت کا آغاز ہوا۔ سن 2007 کے بعد پاکستان ایئر فورس کو ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کے زمرے میں کسی بھی قسم کی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ادائیگی نہ کی، اور پاکستان J-10 کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی حصہ ڈالنے سے قاصر رہا۔ سن 2009 میں پاکستان ایئر فورس نے J-10 کی مذاکرات نئی سرے سے چین کے ساتھ شروع کیے اور تعداد 150 سے کم کر کے 36 کر دی، کیونکہ اس وقت پاکستان ایئر فورس شدید مالی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پروکیورمنٹ کا بجٹ بند ہو چکا تھا۔ دوسری طرف امریکہ پاکستان اور چائنا کی اس ڈیفنس ڈیل کو دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی 2009 میں J-10 کے مذاکرات میں پیش رفت ہونا شروع ہوئی، امریکہ نے ایک ایسی آفر کر ڈالی جو پاکستان ایئر فورس کو بہت پسند آئی۔ J-10 پاکستان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ملنے تھے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے کافی ساری ٹیکنیکل مہارت بھی حاصل کرنی تھی، لیکن یہ ایک نئی طرح کا جہاز ہوتا۔ پاکستان کو اس جہاز کے استعمال کرنے کا کوئی تجربہ پہلے سے نہ تھا۔ پائلٹ ٹریننگ، انجینئرز ٹریننگ، پاکستان میں اس کی ورک شاپس بنانے میں کافی سال اور لگ جانے تھے۔ امریکہ نے پاکستان کو یہ کہا کہ آپ کے پاس F-16 اڑانے کا کئی دہائیوں کا تجربہ ہے، ورک شاپس بھی موجود ہیں، انجینئرز بھی موجود ہیں، آپ بجائے J-10 لینے کے 18 عدد اس وقت کے جدید ترین F-16 Block 52 ہم سے لے لو۔ پاکستان ایئر فورس کو امریکہ کی یہ پیشکش کافی پسند آئی، اور ایک سال کے عرصے میں 18 عدد جدید ترین Block 52 F-16 پاکستان ایئر فورس کے فضائی بیڑے میں شامل ہوئے، جو کہ اس وقت J-10 سے کافی بہتر تھے۔ اسی دوران سن 2009 میں ہی چین نے J-20 اسٹیلتھ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا پروگرام شروع کیا، جس کے لیے انہیں ایک ٹیسٹ بیڈ ایئر کرافٹ کی ضرورت تھی، یعنی ایک ایسا جہاز جس پہ J-20 پہ لگانے سے پہلے الیکٹرانکس اور دیگر آلات لگا کے ٹیسٹ کیے جائیں، اڑائے جائیں، سرٹیفیکیشن ہو اس کی، اور اس کے بعد انہیں J-20 پہ لگایا جائے۔ اس طرح چین کا وقت اور پیسہ دونوں بچنا تھا۔ سن 2009 کے بعد چینی حکومت نے J-10 پروگرام میں مال لگانا شروع کر دیا، اور سن 2011 میں صرف 2 سال کے عرصے کے بعد J-10 کا ایک نیا ورژن زوہائی ایئر شو میں اڑایا گیا J-10B کے نام سے، جو کہ J-10A سے کافی بہتر تھا، اور اس میں چین نے اپنا WS-10 انجن بھی لگایا تھا۔ اب یہاں پہ چین کی طرف سے 2 نئے مسئلے پیدا ہوئے۔
ایک یہ تھا کہ چونکہ اب J-10 میں وہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی جو چین کے ایک ٹاپ سیکرٹ ڈیفنس پروجیکٹ یعنی J-20 اسٹیلتھ جیٹ میں استعمال ہو رہی تھی، اس لیے چین نے اس ڈر سے کہ یہ ٹیکنالوجی باہر کے کسی ملک کو نہ پتہ چل جائے J-10 کی ایکسپورٹ پہ مکمل بین لگا دیا۔ اس کے علاوہ گو کے J-10 میں WS-10 چین کا اپنا بنایا ہوا جیٹ انجن لگا کے انہوں نے اڑایا اور دنیا کو دکھایا، لیکن اس انجن میں کافی سارے مسئلے تھے اور اس کی ماس پروڈکشن میں ابھی بھی چائنا کو مسئلے ہو رہے تھے۔ زوہائی ایئر شو 2011 کے 2 سال بعد سن 2013 میں اس وقت کے پاکستانی ایئر چیف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سن 2007 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جیسے ہی آئی، پاکستان ایئر فورس کو ایئر فورس ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کے تحت کسی بھی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں ہوئی اور پاکستان ایئر فورس شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ سن 2008 سے سن 2013 تک پاکستان ایئر فورس کو اپنے دفاعی بجٹ کا بھی صرف 60% حصہ ملا، 40% غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان مالی مشکلات کی وجہ سے وہ تمام پروجیکٹ جو ایئر فورس ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کے تحت چل رہے تھے وہ سب کے سب پاکستان ایئر فورس اب بند کر رہی ہے۔ J-10 بھی اسی پروگرام کا حصہ تھا اور یوں J-10 کے اب پاکستان ایئر فورس میں آنے کی کسی بھی امید کا 2013 کی اس پریس کانفرنس کے بعد خاتمہ ہو گیا۔ دوسری طرف چین کو جیٹ انجن بنانے کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل جاری رہے اور یہ تمام تکنیکی مشکلات چین 2018 تک حل نہ کر پایا۔ 2018 میں جا کے کہیں چین کو کثیر تعداد میں جیٹ انجن اپنے ملک میں بنانے کی صلاحیت حاصل ہوئی اور پھر 2018 میں اس صلاحیت کے حصول کے بعد چینی حکومت نے J-10 کے اوپر جو ایکسپورٹ کرنے کی پابندی لگائی تھی وہ ہٹا دی، لیکن ماس پروڈکشن 2018 میں شروع ہونے کے بعد بھی چین باہر کے ملک کو جیٹ انجن ایکسپورٹ کرنے کے قابل اس وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ جو شروع میں انہوں نے انجن بنائے وہ اپنے ایئر فورس کے جہازوں میں ہی لگائے۔ اس وقت تک پاکستان ایئر فورس کی J-10 میں کسی بھی قسم کی دلچسپی نہ رہی تھی۔ پاکستان ایئر فورس اب بھی چینی انجن کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اگر چین اچھی کوالٹی کے انجن بڑی تعداد میں بنانے کے قابل ہو جاتا ہے اور ان کے پاس اتنے ایکسٹرا انجن ہوتے ہیں کہ وہ انہیں ایکسپورٹ کر سکے، تو پاکستان ایئر فورس JF-17 میں چینی انجن لگانے میں اب بھی دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حال ہی میں ہونے والی JF-17 بلاک 3 کی جو آزمائشی پرواز ہوئی وہ ریشین انجن کے ساتھ ہی ہوئی، اس میں بھی چین نے اپنا انجن ابھی تک نہیں لگایا۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا تفصیل سے علم ہو گیا ہوگا کہ اب تک پاکستان ایئر فورس نے J-10 اپنے فضائی بیڑے میں کیوں شامل نہ کیے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔